اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب لستم علی شیء، یعنی تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، کسی بھی عمل پر نہیں ہو، یہاں تک کہ تم قائم کرو کس کو؟ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم اور جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ تو اس میں بھی پھر عموم ہے، وما انزل الیکم من ربکم، یعنی قرآن، حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادات۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ، زیادہ کرتا ہے ان میں سے بہت سو کو، ان میں سے کیا چیز؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، وہ ان میں سے بہت سے لوگوں میں کیا چیز زیادہ کرتی ہے؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور انکار، سرکشی اور یعنی جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا جا رہا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اس کی بنا پر ان میں سے بہت سے لوگوں میں کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے؟ سرکشی اور کفر کا، نافرمانی کا۔ تو کثیرن کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرنے والے ہیں، جس کو کیا کرنے والے ہیں؟ قبول کرنے والے، لیکن وہ تھوڑے، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا نہ کیجئے، افسوس نہ کریں، ٹھیک ہے، مایوس نہ ہو جائیں علی القوم الکافرین، کس پر؟ کافر قوم پر۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنا پر ہی ایسے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اب اس آیت میں قانون نجات بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں نجات کا مدار کن چیزوں پر ہے، اس کی ابتدا اور انتہا کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور اے وہ لوگوں جو یہودی ہو، والصابئون، اور اے وہ لوگوں جو کیا ہو؟ صابی کہتے ہیں ستارہ پرست، کواکب پرست۔ والنصارى، اور کون لوگ؟ جو کہ کیا ہے؟ عیسائی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو چار گروہوں کا بیان ہوا ہے، ایمان والے، یہودی، عیسائی اور صابی۔ تو اسی بنا پر صابی سے بعض حضرات نے مراد وہ لوگ لیے ہیں جو زبور کو ماننے والے ہیں، جو کن کو ماننے والے ہیں؟ زبور کو ماننے والے، اور ایک کو لیے کہ صابی سے مراد کواکب پرست، ستارہ پرست، جو ستاروں کی کیا کرتے ہیں؟ پرستش کرتے ہیں۔ کواکب پرست۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چاروں لوگ سن لیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان میں سے جو ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، فلا خوف علیہم، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ کیا ہوں گے؟ غمگین ہوں گے، یعنی آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اپنے ماضی کے کسی فعل پر وہ کیا نہیں ہوں گے؟ غمگین نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں سے بظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایمانیات میں سے صرف دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، کون کون سی؟ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، دو چیزیں بیان کی گئی۔ اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جو ان دو باتوں پر ایمان لے آئے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہوگا۔ تو یہاں صرف اس آیت میں کس کو بیان کیا گیا ہے؟ اس آیت میں صرف ابتدا اور انتہا کو بیان کیا گیا،
ایمانیات کی ابتدا اور انتہا کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جس طرح آخرت میں نجات کے لیے جس طرح ایمان باللہ ضروری ہے، اسی طرح ایمان بالرسالت بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان بالرسالت بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ جیسے سورہ نساء میں کہ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یا دوسری اور بھی بہت سی قرآن کی آیات جس میں اور ایمانیات بھی کیا کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے۔ تو یہاں دو چیزوں پر اکتفا کرنا، اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابتدا اور انتہا کو بیان کیا، باقی جو جتنے درمیان میں ہیں وہ سب ان میں آ گئے، سب ان میں آ گئے۔ تو اس سے کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ بہت سی اہل کتاب میں ایسے لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر کیا رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیا نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر صرف اس کو بیان کیا گیا، ابتدا اور انتہا کو۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب دیکھو اگلی آیت میں ساتھ ہی اس کی وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کے پاس رسول بھی بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی ان کے پاس رسول لے کر آئے کوئی ایسی بات، لا تہویٰ انفسہم، جو ان کے نفسوں کی، جن کو ان کے نفسوں کی خواہش نہیں تھی، یعنی وہ باتیں ان کی نفسانی خواہشات کی کیا تھی، خلاف تھی، کیا تھی؟ تو پھر کیا ہوا؟ فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ نے تو ان کی کیا کر دیا، کذبوا فریقاً، یعنی ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا، انبیاء کے ایک گروہ کو تو انہوں نے کیا کر دیا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ یعنی کہ کچھ انبیاء کی انہوں نے تکذیب کی اور کچھ انبیاء کو کیا کر دیا، انہوں نے شہید کر دیا، کچھ انبیاء کو انہوں نے کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تکون فتنۃ، کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اب۔ فَعَمُوا، تو وہ کیا ہو گئے، فَعَمُوا، اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، کیا ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ اور ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر کیا کی، مہربانی فرمائی، ثم عموا وصموا، پھر وہ کیا ہو گئے، ثم عموا وصموا کثیر منہم، لیکن اس اللہ کے مہربانی فرمانے کے بعد بھی وہ اپنی گمراہیوں میں ہی پڑے رہے، تو پھر کیا ہو گئے، پھر اندھے اور گونگے ہو گئے، ان میں سے بہرے ہو گئے، ان میں سے بہت سے لوگ۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کہا، کافروں نے، لقد کفر، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ کون ہے، عیسیٰ بن مریم، یعنی ان کو الہ قرار دیا۔ وقال المسیح، اور حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروردگار کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور مسیح خود کہتے ہیں اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ بے شک جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پر کیا کر دی، جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم۔ تو اس کی یہ سزا اس وجہ سے کہ جیسے کسی ریاست میں کوئی باغی ہو، وہ ریاست سے کیا کر دے، بغاوت کر دے، تو اس کی سزا بھی کیا ہوتی ہے کہ اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔
جو کسی ریاست سے کیا کر لے، بغاوت کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی بھی اس کو معیوب نہیں سمجھتا، یعنی جس سے ہی بات کریں گے وہی کہے گا نا کہ اس نے کیا کیا تھا، ریاست سے بغاوت. تو اسی طرح اللہ کے ہاں شرک کی سزا کیا ہے، سخت ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کے قانون میں، اللہ کی ریاست میں کس کی طرح ہے، بغاوت کی طرح. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہیں، تین میں تیسرے. تو ان سے کس کا رد ہو رہا ہے اب یہاں سے، عقیدہ تثلیث کا. کس کا؟ عقیدہ تثلیث کا. لقد کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں تین میں تیسرے. وما من الہ الا الہ واحد، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود تو صرف کیا ہے، ایک ہی ہے. معبود حقیقی تو کیا ہے، وما من الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا الہ واحد، مگر ایک ہی. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر اللہ تعالیٰ فرمانے وہ باز نہ آئے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، لا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب. افلا يتوبون الى اللہ ويستغفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب اتنی واضح باتیں ان کے سامنے آ گئی ہیں تو یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. افلا يتوبون الى اللہ، کیوں یہ لوگ اللہ کی طرف نہیں لوٹتے. ويستغفرون، اور کیوں اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کرتے. حالانکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ نہیں ہے مگر رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ وہ کیا ہے، نیک خاتون. صدیقہ نیک خاتون ہے. تو اس لفظ میں اشارہ ہے کس کی طرف، اسی لفظ سے علماء نے استدلال کیا کہ یہاں کس کا بیان ہو رہا ہے، انتہائی فضیلت کا بیان کیا جا رہا ہے. اس کا بیان، یہ مقام کس کا تقاضا کر رہا ہے، انتہائی فضیلت کو بیان کیا گیا نا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی انتہائی فضیلت کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی والدہ کا انتہائی مرتبہ کیا ہے کہ وہ ایک ولیہ ہیں، نیک خاتون ہیں. اس سے علماء نے استدلال کیا، جمہور نے، کہ کوئی بھی عورت کبھی نبی نہیں بنی. کوئی بھی عورت، یعنی نبوت صرف کس کو عطا کی گئی، صرف مردوں کو ہی عطا کی گئی. کوئی اور، کیونکہ جیسے اس میں حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق بھی بحث آتی ہے نا کہ وہ نبیاں تھیں یا ولیہ تھیں. اس سے استدلال ہے جمہور کا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ کیا تھی، ولیہ تھی، کیونکہ یہ انتہائی فضیلت کا یہ مقام ہے. اور یہاں پر ان کی صفت کیا بیان کی گئی، یہاں کیا صفت بیان کی جا رہی ہے، صدیقہ. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ کیا نہیں تھی، حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں. کانا یاکلان طعام، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کانا یاکلان طعام، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی باقی لوگوں کی طرح احتیاج ہوتی ہے کس کی، بھوک کی اور ضروریات. تو جو محتاج ہو وہ کیا نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا. جو محتاج ہوگا وہ کیا نہیں ہو سکتا. تو یہ سادہ، تو انتہائی سادہ پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کس کا اس بات کر دیا، توحید. کانا یاکلان طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، تو لہٰذا اے پیغمبر آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے واضح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو. ثم انظر، پھر دیکھیں، انا یؤفکون، کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں، کہاں وہ بٹکے جا رہے ہیں. انا یؤفکون، کہاں وہ بٹکے جاتے ہیں، یعنی اس ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے کہ کیا اتعبدون من دون اللہ، تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو، ما لا یملک لکم ضرا، جو تمہارے لیے مالک نہیں ہے کسی بھی نقصان کے، ولا نفعا، اور نہ ہی کسی نفع کے، کسی فائدے کے. واللہ هو السمیع العلیم،
اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ اب یہاں سے اہل کتاب کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے دین میں کیا نہ کرو، غلو نہ کرو، یعنی نہ تو ایک طرف تو یہ نا غلو سے مراد کہ کسی چیز کو اس کے درجے سے بڑھا دینا، کسی چیز کو اس کے درجے سے بڑھا دینا، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کو انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، مرتبہ الوہیت تک۔ اسی طرح یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہاں تک پہنچا دیا، مرتبہ الوہیت تک، ٹھیک ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو یہ کیا ہے، غلو ہے، یعنی کسی چیز کو اس کے درجے سے کیا کر دینا، بڑھا دینا۔ تو دین میں جس طرح تفریط منع ہے، یعنی کسی چیز کو اس کے درجے سے گھٹا دینا، جیسے یہود نے انبیاء کی سرے سے ہی کیا کر دی، تکذیب کر دی، کیا یہ دونوں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا، یہ تو ہی تفریط۔ اور افراد کیا ہے، کسی چیز کو اس کے درجے سے بڑھا دینا، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل نے جن انبیاء کو مانا ان کو انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یا خود عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا قرار دے دیا، معبود قرار دے دیا۔ تو یہ ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ دین کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کس سے بچا جائے، کسی چیز کو اس کے درجے سے کم کر دینا یہ برا ہے، اسی طرح کسی چیز کو اس کے درجے سے بڑھا دینا یہ بھی کیا ہے، برا ہے۔ تو دین کس کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے۔ قل یا اہل الکتاب، تو کہہ دیجئے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ کیا نہ کرو، غلو نہ کرو اپنے دین میں ناحق۔ حالانکہ دین میں غلو ہوتا ہی کیا ہے، ناحق ہے۔ تو یہاں غیر الحق کی قید یہ کس کے لیے، بطور تاکید کے لیے، یعنی اس کی انتہائی مذمت کو بیان کرنے کے لیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور کیا نہ کرو، ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ایسی ہم نے کس کا ترجمہ کیا ہے، نکرہ کا۔ ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جن کی صفت کیا ہے، قد ضلوا من قبل، کہ وہ اس سے پہلے کیا ہوئے، گمراہ ہوئے خود بھی، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو کیا کیا، گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہوئے، بھٹک گئے کس سے، سیدھی راہ سے۔ یہ ان کی صفات بیان کی گئی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، کس کی زبان سے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، یعنی ان کے ذریعے سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یعنی جو اصحاب سبت تھے، جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں جو احکام تھے اس میں جنہوں نے زیادتی کی، ان پر تو لعنت کی گئی کس کے زبانی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی۔ اور وہ لوگ جو اصحاب مائدہ تھے، جیسے یہ 7ویں پارے میں آگے ان کا تذکر آئے گا، اس میں جن لوگوں نے زیادتی کی، ٹھیک ہے، آسمان سے جو ان کے لیے دسترخوان اترتا تھا، ان لوگوں پر لعنت کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ تو اس طرح اشارہ ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ان پر لعنت کی گئی، ان پر جو پھٹکار پڑی ہے، کس وجہ سے، یہ کوئی پھٹکار یا لعنت بے سبب نہیں تھی، بلکہ اس کا سبب تھا۔ وہ سبب کیا تھا، بما عصوا، جو انہوں نے کیا کیا، نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ کیا تھے، حد سے تجاوز کرنے والے، بڑھنے والے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ نہیں بچتے تھے برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سو کو کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کیا ہے،
کافر ہیں، جو کیا ہے، جیسے یہ جاتے تھے نا ادھر مشرکین مکہ کے پاس جایا کرتے تھے، یا مشرکین مکہ ان کے پاس آتے تھے، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، برا ہے وہ چیز قدمت لہم انفسہم جو آگے کی ان کے لیے ان کے نفسوں نے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کی ناراضگی ہوئی ان پر، اللہ تعالیٰ کیا ہو گئے، ناراض ہو گئے ان پر، اللہ کا غضب ہوا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور آخرت میں کیا ہوگا، یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اب اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کی تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کی باتیں بتلا رہے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، والنبی جی، اور کس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور اس پر جو ان کی طرف کیا کیا گیا، نازل کیا گیا، متخذوہم اولیاء، اور نہ بناتے ان لوگوں کو دوست، اور نہ بناتے ان لوگوں کو دوست، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے جس طرح کچھ چیزوں کا ماننا ضروری ہے، تو اسی طرح کفر سے برات کا، بیزاری کا اظہار یہ بھی ضروری ہے، یعنی ایمان کے لیے جس طرح جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح کفر سے، نافرمانی سے برات کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے لوگ کیا ہے، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اصول بتلا رہے، لیکن یہ اصول علی الاطلاق نہیں، اصول یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے دو گروہ ہیں نا، یہود اور نصارہ، یہود، اور ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے مومنین کے، ایمان والوں کے زیادہ قریب کون ہے، نصارہ ہیں بنسبت یہود کے، اس کے معنی نہیں کہ وہ ہر حال میں کیا بہتر ہے، یعنی ان دونوں کے اعتبار سے مسلمانوں کے زیادہ قریب کون لوگ ہیں، عیسائی ہیں، لیکن جب تک کہ وہ اپنی تعلیمات پر کیا ہوں باقی، اپنی تعلیمات پر کیا ہوں باقی ہوں، اب جس طرح آج کل ہے، یعنی اب تو عیسائی اور یہودی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں ہی اسلام دشمنی میں کیا ہیں، برابر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر آپ پائیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے، اشد الناس عداوتاً، لوگوں میں سخت ترین، کس کے اعتبار سے، عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے، کن لوگوں کے ساتھ، للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ، اور وہ کون لوگ ہیں، الیہود، یہود کو، اور والذین اشرکوا، اور کن کو، مشرکین، کیونکہ یہ دونوں ہی زیادہ تر مل کر کیا کرتے تھے، سازشیں کیا کرتے سے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ پائیں گے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، کن لوگوں کو، الذین قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارى، بے شک ہم کیا ہیں، عیسائی، نصرانی ہے، ذالک بان منہم قسیسین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان میں کیا ہے، قسیسین، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ورہبانا، اور راہب ہیں، ان میں کون لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور راہب ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس بنا پر کہ وہ کیا نہیں کرتے، بڑائی نہیں کرتے، وہ کیا نہیں کرتے۔ اب دوسری طرف جو یہود ہیں ان میں بھی کون لوگ موجود ہیں، ان کے علماء اور مشائخ موجود ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان میں ضد اور عناد بہت زیادہ، ان میں کیا ہے، تکبر بہت زیادہ ہے۔ تو
تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں اور آگے یہ شروع کی 7ویں پارے کی بھی کچھ آیات یہ نجاشی سے متعلق نازل ہوئی، اس سے متعلق نازل ہوئی۔ اب یہ لوگ کیا کون تھے؟ نصرانیت پر تھے نا، تو اس وقت انہوں نے اسلام کی کیا کی مدد، مہاجرین کو وہاں پر کیا کی، پناہ دی، اور یہ بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اس نے جس وقت مدینہ ہجرت ہوئی تو اس نے وہاں اپنے کچھ لوگ بھی بھیجے، یعنی علماء کا ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، پہلی بات تو یہ نا کہ یہ جو یہاں پر تقابل کیا جا رہا ہے کس کے درمیان، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان، یہ کس اعتبار سے ہے؟ یعنی ہر دور میں ایسا نہیں ہوگا، ہر دور میں ایسا نہیں ہوگا، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ دوستی کا حکم دیا جا رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ، بلکہ یہاں کیا الفاظ استعمال کیے گئے، اقربہم مودۃ، یعنی قریب تر ہیں، کیا ہے؟ قریب تر۔ اور تیسری اہم بات جو یہاں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح اور بگاڑ کا بڑا مدار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ علماء و مشائخ پر۔ معاشرے کی اصلاح یا بگاڑ کا بڑا مدار کن کے اوپر ہوتا ہے؟ علماء اور مشائخ۔ تو اس سے ان کی معاشرے میں ذمہ داریوں کی طرف بھی اشارہ ہو کہ معاشرے کے اندر ان کی کیا ذمہ داریاں ہوں۔ تو اس لیے جو لوگ اہل علم ہو ان کو اس چیز کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہا گیا نا کہ عارف بالزمان ہو، کہ وہ اپنے زمانے کی ضروریات سے، ان کے حالات سے کیا ہوں، واقف ہوں۔ تو جب وہ ایسا کریں گے تو پھر وہ صحیح طور پر کیا کر سکیں گے، یا بہتر انداز میں وہ معاشرے کی دینی رہنمائی کر سکیں گے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے سے واقف نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ جاہل ہو۔ تو عارف بالزمان ہونا یہ علماء کی ایک بڑی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف پڑھ اگر ایک جگہ سائڈ پر رہ جانا، یہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو پتہ ہو کہ ہمارے عرف میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ اس کے مطابق پھر وہ بہتر انداز میں کیا کر سکیں گے، لوگوں کی اصلاح کر سکیں گے، دینی رہنمائی کر سکیں گے۔